حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لترا بمقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ حضرت ہدیت نے کربلا والوں کے مصائب کو بیان کیا کہ جو سخت ترین امتحانات، بھوک پیاس، خوف، موت کا امتحان اور ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کر کے ان کے مقدس زبان سے کلمہ استرجاع ہی جاری ہوا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے وہ قیامت کا مرحلہ جب میرے مولا حسین اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے رشتہ داروں، اپنی مخدرات سمیت ورود کربلا کا مرحلہ آیا۔ گھوڑا آگے نہیں چل رہا، سید الشہداء نے مٹی کو سونگا اور بتلایا کہ ہمارا مسکن یہی ہے۔ لہوف میں سید ابن طاؤس لکھتے ہیں بی بی زینب نے اپنے بالوں کو نوچا، ماتم کیا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ۔ بی بی نے کہا واہ حجابہ۔ اس کے بعد مولا نے اطراف کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد کے قبیلے کے لوگ آئے۔ میرے مولا نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ہم ہدیہ کرتے۔ فرمایا نہیں، 60 یا 70 ہزار دینار، کئی ہزار دینار میں میرے مولا نے زمین کو خریدا، حتیٰ کہ پیسے کی کمی کے ساتھ سیدہ کائنات بی بی زینب نے بھی اپنا کچھ حصہ دیا۔ پھر پورا قبیلہ بنی اسد کو بلا کے فرماتے بنی اسد کے لوگوں، میں یہاں شہید ہو جاؤں گا، میرے احباب شہید ہو، ہماری شہادت کے بعد جب اشقیا اپنی لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں، تم بھی آنا میری لاش کو دفن کر دینا۔ پھر میرے مولا حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مستورات کو بلایا، فرمایا اگر ڈر کی وجہ سے تمہارے مرد نہ آ سکے، تم پانی کے بہانے آنا، میری لاش دفن کر دینا۔ اس کے بعد میرے آقا مظلوم کربلا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، فرمایا اگر تمہارے بزرگ نہ آ سکیں، تم کھیل کے بہانے آنا، ہماری لاشوں کو دفن کر کے چلے جان۔ آج بھی کربلا میں رواج 10 محرم کے وقت، 10 محرم کے دن چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے احباب لوہے کے آلات، بیلچے اٹھا کے مولا حسین کی قبر کے قریب آ کے کہتے ہیں این الحسین این الحسین، مولا آپ کہاں ہیں، ہم آپ کو دفن کرنے۔ مولا اگر ہم اس وقت ہوتے اکبر کی لاش، اکبر کا سینہ زخمی نہ ہوتا، قاسم کی لاش پامال نہ ہوتی، آقا آپ کی لاش کے ٹکڑے نہ ہوتے، عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، ہائے سجاد مولا کی پشت زخمی نہ ہوتی۔ یہ حسرتیں ہیں جو ہر مومن میں ان میں تھی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ اللہم اجل ولیک الفرج، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہل نذیل و کاہش و متجد رکابی بضیف و خائش کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق آتنا ذکر ابی عبداللہ بحق دم الحسین بحق مقصورت ذلوہ بحق حجاب الزینب بارہ سید الشہداء کا تذکرہ امام حسین کے صدقے عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔